بڑی پیاری اور بڑی مشہور حدیث آپ نے بہت بار سنی ہوگی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ذرا اگر آپ اس پر غور کریں کہ جنت کہاں ہے، جنت کا مقام کتنا اونچا ہے، باپ کی اور ماں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھو کہ جنت کا مقام کیا ہے اور جنت کی بلندی اور جنت کیا اور کہاں ہے۔ تو سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، آسمان میں مخلوق کی جو سب سے آخری مقام اور جگہ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب معراج کی، جبرائیل آپ کے ساتھ تھے، سدرۃ المنتہی تک لے جا کر جبرائیل نے معذرت پیش کر دی کہ اللہ کے نبی آگے جانے کی مجھے بھی اجازت نہیں ہے۔ عند سدرۃ المنتہی، جنت میں حضرت جبرائیل کے مکان کے سامنے جو سب سے چھوٹی جنت ہے جس کا نام جنت المأویٰ ہے، وہ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہی، کہ جہاں جبرائیل خود نہ جا سکتے ہو، جہاں صرف اللہ کے نبی خود گئے ہو، جہاں جس کی عظمت کو لے کر جبرائیل کو اللہ نے خود منع کر دیا ہو، اس عظمت والی جگہ اور جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ ایک دوسری بات سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں اس لیے ہے کہ ماں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بچے کو چاہے تو جنت دلا دے، وہ اپنے بچے کو چاہے تو جہنم دلا دے۔ جس طرح سے ہم سے اگر کوئی کسی کام کے لیے کہے اور اس کام کا ہمارے اوپر اختیار ہوتا ہے تو ہم بلا جھجک کہتے ہیں کہ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ کام کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یعنی یہ میرے قبضے میں ہے، میں جب چاہوں جیسے چاہوں میں اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ اسی طرح سے عربی میں آتا ہے کہ قدموں کے نیچے ہے، تو جنت کا اختیار بچے کے لیے اگر کسی کو ہے تو وہ ماں کو ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کا اختیار ماں کو ہے۔ ماں اگر اچھی تربیت کر دے، ماں اگر راضی ہو جائے، ماں اگر خوش ہو جائے تو اس بچے کو جنت مل سکتی ہے، اور اگر ماں ناراض ہے تو پھر وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہ جاتا ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے کسی سے سوال کیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، باپ کیا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیمانہ، ایک سیکل اور ایک پرکھنے کی چیز بتائی اور فرمایا رضا الرب و رضا الوالد، ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے باپ کے پاس جا، اس سے بات کر، اس کے پاس میں بیٹھ، اور پھر پرکھ اگر تیرا باپ تجھ سے راضی اور خوش ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہے۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، ماں کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اور باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ کی رضا ملے گی۔ ماں کی خدمت سے جنت حاصل ہوگی اور باپ کی خدمت سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں گے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں طواف کروں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں زیارت کروں، میں مکہ اور مدینے میں جاؤں، میں عمرہ کروں، میں حج کے سفر پر جاؤں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی ایک بار عمرے کے لیے نہیں، 10 بار نہیں، 10,000 بار بھی
اگر مکہ اور مدینے کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے تو نہ تو رب راضی ہوگا اور نہ مصطفیٰ کریم اس سے راضی ہو سکتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا کہ کتنے بد نصیب ہیں ہم کہ قرار تک نہ پہنچے۔ جو آدمی مکہ شریف جاتا ہے، حرم شریف جاتا ہے تاکہ میں اپنے رب کو راضی کروں، نبی پر درود بھیجوں، درود پڑھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، مجھے نبی کی قربت حاصل ہو جائے، لیکن ایسا آدمی جب عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، لبیک کی صدا اس کے کانوں میں پہنچتی ہے اور پھر وہ بھی کہتا ہے لبیک لبیک، تو اندر سے اس انسان کے لیے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوں، یہ احساس کرتا ہے کہ کتنا بد نصیب ہے ہم کہ قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ یعنی یار کے دربار میں تو پہنچ گئے لیکن یار کے دل میں ہماری رسائی نہ ہوئی ہے۔ یار کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم چلے تو گئے، دربار تک تو حاضری ہو گئی، لیکن جو حاضری دل میں نہ ہوئی پھر دربار کی حاضری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، کہ اگر کوئی آدمی نرم بستروں پر لیٹ کر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو راضی اور خوش کر دیتا ہے، اس کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے پیسہ نہیں چاہتا، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جس سے اس کے ماں باپ کے چہرے پر ہنسی آ جائے، اس کے ماں باپ کا چہرہ کھل اٹھے، اس کے ماں باپ راضی اور خوش ہو جائیں، جس طرح سے ایک ماں اور ایک باپ اپنے چھوٹے سے معصوم سے بچے کو کھلانے کے لیے، ہنسانے کے لیے طرح طرح کی کہانیاں اور لوریاں سناتی ہے، اسی طرح سے ایک جوان بیٹا نرم بستر پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو اس طرح کی قصے کہانی یا بات سنا دیتا ہے کہ جس سے اس کے ماں باپ کو خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا نرم بستر پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو ہنسا دینا میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں لڑ کر شہید ہو جانے والے شہید سے زیادہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ وقار اور یہ عظمت کس کا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی ترقی، انسان کی تنزلی، انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی وہ ماں باپ کی دعاؤں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے خواہش کی کہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا پڑوسی کون رہے گا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں محلے کے اندر جاؤ، وہاں ایک انسان ہے اور وہ انسان سے جا کر آپ ملاقات کرو۔ وہ وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ حیران ہوئے کہ تو نہ کبھی نماز میں نظر آتا، نہ یہ انسان کبھی عبادت میں کوئی خاص نظر آتا، لیکن اس کا کون سا عمل ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تیرا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے؟ تو اس انسان نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، وہ کھانا کھانے کے لیے جب نوالا چباتے تھے تو ان کے منہ کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ چبا کر اپنے اندر کھانا نگل سکے۔ میں اپنے منہ کے ذریعے نوالا نگلتا، میں نوالا چباتا اور ان کے منہ میں ڈال دیتا۔ جب بھی میں نوالا ان کے منہ میں ڈالتا تو میری والدہ میرے لیے دعا کرتی، بیٹا جا، میں تجھے کچھ اور تو نہیں دے سکتی لیکن تیرے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی،
اللہ तबारक व तआला ने तुम्हारे माँ बाप की दुआ को कबूल कर लिया, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी अलामत और पहचान बता दी। तो ये कौन है? ये माँ बाप की दुआएं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहां माँ बाप की खिदमत के लिए फरमाया, वहीं अल्लाह ने फरमाया वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगर लोगों तुम चाहते हो कि हमारी दुआएं कबूल हो तो अपनी दुआओं में अपने वालिदैन का तज़किरा करो। अल्लाह ने फरमाया अपने वालिदैन पे रहम की दुआ करो। वकुर रब्बिरहमहुमा, ऐ रब्बा हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, इनके जिस्म की ताकत खत्म हो चुकी है, ये चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, ऐ रब्बा इनके हाल पर रहम फरमा देना। ये किसके लिए दुआ के लिए कहा? ये माँ बाप की दुआ के लिए कहा है। लेकिन अफसोस आज जो घरों में सबसे ज्यादा शिकायतें और आज जो घरों में सबसे ज्यादा शिकायतें हैं तो वो सिर्फ इस बात को लेकर है। बाप कहता है कि बेटा मुझे वक्त नहीं देता, और हकीकत ये है कि बेटा बाप के लिए सब कुछ और तो कर सकता है लेकिन अपने माँ बाप को वक्त नहीं देता। जो बेटा अपने माँ बाप को वक्त नहीं देता, बाप उससे नाराज होता है, बाप उससे खुश नहीं होता, और जिससे बाप नाराज हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला भी खुश नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के यहाँ अपनी इबादतों को कबूल करवाना है, अपनी दुआओं को कबूल करवाना है, हमने अब अफसोस कि हमने अपने माँ बाप को इस कदर भुला दिया, खिदमत को लेकर के भी भुला दिया। जरा ये नौजवान जरा देखे तो सही कि जब इनके जिस्म में ताकत है, ये महीने के 20 से 30 हजार रुपए कमाने वाले हैं, इनके हाथ में बिल होता है, इनके हाथ में वो पर्चा होता है कि जिसमें सुबह से शाम तक के सारे अखराजात के कॉलम बने हुए होते हैं। बेटा हिसाब लगा रहा होता है, 5,000 रुपए दूध का खर्चा है, 5,000 रुपए बच्चे की फीस का खर्चा है, 3,000 रुपए फला चीज का खर्चा है। सारा कॉलम आप खंगाल के देख लो, लेकिन अफसोस के साथ एक बेटे के पर्चे में और खर्चे के कॉलम में एक बाप का नाम तक नजर नहीं आता कि मैं 5,000 रुपए अपनी कमाई से इसलिए निकालता हूं कि 5,000 रुपए मैं अपने वालिदैन के ऊपर खर्च करूंगा। जरा सोचो, जब हम इतना खर्च करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कमाई देगा, इनके वसीले से देगा, इनके जरिए से देगा। अपने रब से दुआ मांगो कि अल्लाह अगर तूने मेरे कारोबार में तरक्की दी तो मैं अपने माँ बाप को हज करा दूंगा। ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे पैसा दिया तो मैं अच्छी गाड़ी इसलिए लूंगा ताकि मैं उसमें बिठाकर अपने माँ बाप को सफर करा सकूं। ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे माल दिया तो मैं अच्छे खाने का इंतजाम, जहां मैं खाऊंगा मैं अपने वालिदैन के लिए भी अच्छे खाने का इंतजाम करूंगा। अगर इस तरह की अपने कारोबार के लिए आप दुआ करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कभी रद्द नहीं करेंगे। हमारी दुआएं कबूल होंगी। अपनी दुआओं में कारोबार की दुआएं हो, रहम की दुआएं हो, अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में जरूर शामिल कर लिया जाए। और दूसरी चीज ये है कि हम जहां भी हों, अगर अपने मकाम पर हैं तो ज्यादा भी नहीं तो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना भी वक्त हो सकता है हम अपने वालिदैन के साथ में बैठकर अपने वक्त को गुजारे, ताकि तुम्हारी जवानी को देखकर, तुम्हारे चेहरों को देखकर तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश हो जाए और फिर वो तुम्हें दुआओं से नवाजेंगे।